شادی کی شاپنگ کرنے آئی دلہن بھی آگ کی نظر ہو گئی۔ کرن اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈنر سیٹ خریدنے آئی تھی۔ گھر فون کر کے بتایا خریداری ہو گئی، بس نکل رہے ہیں، اور پھر کوئی رابطہ نہ ہوا۔ سانحہ گل پلازا میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ 60 برس کے رمضان اور 27 سال کا شیراز بھی لاپتہ۔ کوئی باپ تو کوئی بیٹے کا منتظر، کئی لوگ بھائیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ لواحقین اپنے پیاروں کی زندگی کی آس لیے صرف رو رہے ہیں۔ ہر طرف بھیگی آنکھیں اور پریشان چہرے ہیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کہتی ہیں ناقابل شناخت لاشوں کی شناخت ڈی این اے کے ذریعے ہوگی۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ سول ہسپتال میں خون کے نمونے دیں اور تفصیل جمع کروائیں۔ سانحہ گل پلازا نے 26 زندگیاں نکلی۔ ریسکیو آپریشن کے دوران عمارت سے مزید 7 لاشیں نکال لی گئیں، شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ سانحے کے بعد 75 افراد لاپتہ ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں سیڑھی لگا کر عمارت میں داخل ہوئیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے ملبے سے کچھ انسانی اعضاء بھی ملے ہیں۔ ناقابل شناخت لاشیں عیدھی سردخانے منتقل۔ 3 دن کی خوفناک آتش زدگی کے باعث عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں۔ کئی مقامات سے عمارت منہدم ہو گئی۔ چھت پر بنی پارکنگ میں موجود گاڑیاں گرنے کا خدشہ۔ عمارت کے عقبی حصے سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ پاک فوج اور ایف ڈبلیو او کی بھاری مشینری اور دستے بھی امدادی کارروائیوں میں شریک۔ چاروں طرف آگ لگی ہے، میں پھنس چکا ہوں، میری جو بھی غلطی ہو معاف کر دینا۔ گل پلازا میں پھنسے دکاندار سرفراز قادری کا موبائل فون پر آڈیو پیغام۔ آڈیو میں خاتون خریدار اور بچوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ ایک شخص استغفر اللہ کی سزائیں دیتا سنائی دے رہا ہے۔ گل پلازا میں لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہوئے جان کی بازی ہارنے والے فائر فائٹر شہید فرقان کے گھر صف ماتم۔ اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ جاں بحق فرقان کی 1.5 سال قبل شادی ہوئی تھی، 4 ماہ کا بیٹا ہے۔ لیکن جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا جو دکھ ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ حکومت کی طرف سے ہر اس شخص کی جس نے جان گئی ہے 1 کروڑ روپے آپ دیں گے، اور وہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو فی کس 1 کروڑ امداد دینے کا اعلان۔ کہتے ہیں رقم دینے کا سلسلہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ متاثرین کی بحالی کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، جس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ گل پلازا 40% تباہ ہو گیا، باقی کی حالت بھی اچھی نہیں، گرانا پڑے گا۔ کاروبار دوبارہ شروع کرنے کے لیے متاثرہ دکانداروں کو متبادل جگہ دی جائے گی۔ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کے لیے تحقیقات کریں گے۔ تخریب کاری کے شواہد ملیں گے تو ایکشن لیں گے۔ ضرورت پڑی تو جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں گے۔ کچھ غلطیاں دکانداروں کی بھی ہیں، لیکن اس وقت ان پر الزام لگانا درست نہیں۔ گل پلازا میں 179 دکانیں منظور شدہ نقشے سے زائد تعمیر کی گئیں۔ راہداری اور باہر نکلنے کی جگہ پر دکانیں بنائی گئیں۔ ARY نیوز نے گل پلازا کا کمپلیکس پلان اور تعمیراتی تفصیلات حاصل کر لیں۔ نقشے کے مطابق گل پلازا میں بیسمنٹ سمیت 3 منزلوں کی اجازت تھی۔ 2003 میں اضافی منزل کو ریگولرائز کیا گیا۔ پارکنگ ایریا میں دکانیں بنیں اور چھت کو پارکنگ میں بدلا گیا۔ 1021 دکانوں کے بجائے 1200 دکانیں بنائی گئیں۔ میئر کراچی کی گل پلازا آمد مشتعل ہجوم نے مرتضی وہاب کو گھیر لیا۔ پولیس اہلکار میئر کراچی کو ڈی سی آفس لے گئے۔ لوگوں کی ڈی سی آفس میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش، دروازے پر لاتیں بھی ماری، مشتعل افراد اور سیکیورٹی اہلکاروں میں دھکم پیر۔ مرتضی وہاب نے کہا مشکل گھڑی میں تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں، جب تک کام مکمل نہیں ہوگا یہاں آتا رہوں گا۔ جان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے دیں گے۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا گل پلازا آتش زدگی کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ۔ کہا لولا لنگڑا نظام بنا کر بیٹھے ہیں اور سب اچھا ہے کی رپورٹ دے دیتے ہیں۔ آپ پریزنٹیشن میں بتاتے ہیں رورل پروگرام میں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ سانحہ گل پلازا میں لوگ اجڑ گئے، ان کی بھی ذمہ داری نے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا ہم جوڈیشل انکوائری کروانے کے لیے بھی تیار ہیں۔
بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ سندھ کو حکم دیا ہے معاملہ فوری حل کیا جائے۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ، سندھ اسمبلی اجلاس کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ تحقیقات سے واضح ہوگا آگ کس وجہ سے لگی، ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کہتے ہیں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں مسلسل موقع پر موجود رہیں، ریسکیو آپریشن بغیر کسی وقفے کے جاری رہا۔ امدادی کارروائیوں کے دوران ریسکیو اہلکار کی شہادت ثبوت ہے کہ ادارے کمٹمنٹ اور جافشانی سے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ بے بنیاد الزام تراشی میں ملوث عناصر کو ایسے نازک لمحات میں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ تاجروں کے نقصان پر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، حکومت تاجر برادری کے نقصانات کا ازالہ کرے گی۔ چیئرمین صاحب نے مشاورت کی لاء منسٹر سے اور باقی ان سے، اور انہوں نے کہا میں نے فیصلہ اپنا کر لیا ہے۔ ہم لیڈر آف دا اپوزیشن علامہ صاحب کو سینیٹ کا اناؤنس کر دیں گے اور اس کا پروسیس ہم نے شروع کر دیا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے پر اتفاق، چیئرمین سینٹ، حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان مشاورت ہوئی۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا اتفاق کر لیا ہے، راجہ ناصر عباس اپوزیشن لیڈر سینٹ ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینیٹر علی ظفر کے بیان کی تائید کرتے ہوئے کہا نوٹیفیکیشن بھی ہو رہا ہے۔ Agriculture is the backbone of Pakistan's economy and its potential is unlimited. The only thing is to put together today's requirements in terms of how to enhance our per acre yield through modern technologies and modern techniques. زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی صلاحیت کا لامحدود ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور طریقوں کے ذریعے زرعی پیداوار میں اضافہ وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاک چین ایگری انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب، چینی سفیر نے کہا زرعی تعاون پر گفتگو کے لیے اکٹھا ہونا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ترقیاتی منصوبوں، دو طرفہ ایکشن پلانز کے درمیان ہم آہنگی کو مزید تقویت ملے گی۔ ہم نے جس طریقے سے باقی کمیٹیوں کو بائیکاٹ کیا ہے تو ہم اس اجلاس میں بھی نہیں گئے، لیکن نیکسٹ انشاءاللہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد پراپر ڈیسیجن لیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شرکت، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کر دی۔ کہتے ہیں بانی سے ملاقات ہوگی تو ان سے گفت و شنید کر کے آگے بڑھیں گے۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شرکت سے متعلق بانی سے ملاقات کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن اسپیکر کی ثوابدید ہے جو انہوں نے کر دیا۔ بتایا گیا ہے آج یا کل اپوزیشن لیڈر سینٹ کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا باڑہ میں 13 متاثرین کی رجسٹریشن سینٹر کا دورہ۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا قبائلی اضلاع کوئی تجربہ گاہ نہیں جہاں ہر حکومت نئی پالیسی آزمانا چاہتی ہے۔ کسی معاملے پر صوبائی حکومت سے مشاورت نہیں ہوتی، کسی صورت ناکام پالیسی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ناکام پالیسیوں پر تنقید پر مجھے دہشت گردوں کا حمایتی کہا جاتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے رابطہ، علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں نے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم پر ملاقات اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی رمضان المبارک میں ہوگی، کوشش ہے فروری کے آخر تک 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کر دیں۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شہزہ فاطمہ کہتی ہیں نیلامی کے بعد 3-4 ماہ میں 3G اور 5G سروس بہتر ہو جائے گی۔ کوشش ہے 6 ماہ میں بڑے شہروں میں 5G سروس لانچ کر دیں۔ تمام کمپنیوں کو 3 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے، مشاورت کے بعد انفارمیشن کو حتمی شکل دیں گے۔ پاک فضائیہ کا دستہ اسپیئرز آف وکٹری مشق میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گیا۔ دستے میں F-16 اور B-52 جنگی طیارے شامل۔ ISPR کے مطابق مشق میں سعودیہ، پاکستان، فرانس، اٹلی، یونان، قطر، بحرین، اردن، برطانیہ اور امریکی طیارے شریک۔ مشق فضائی افواج کی باہمی ہم آہنگی، عملی اشتراک، صلاحیت میں اضافے کے لیے مضبوط پلیٹ فارم ہے۔